چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حصن المسلم کتاب کے اس آن لائن کورس میں 8ویں کلاس میں آپ تمام کا استقبال ہے. الحمدللہ کل کی کلاس میں ہم نے صلاۃ الاستخارہ میں پڑھے جانے والے اذکار اور اللہ تعالیٰ سے امید، توکل، دعا مانگنا، تقدیر کی بہتری مانگنا اور تقدیر کا جو کچھ فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے اس پہ خوش ہونا اللہ تعالیٰ کی ذات سے، یہ باتیں سیکھی. اس کے علاوہ صلاۃ الجنازہ کی دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اس میں ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان سے کیسی محبت ہونی چاہیے، کیسی فکر ہونی چاہیے، چاہے وہ اس کے ساتھ رہتا ہو یا دنیا کی کسی اور علاقے میں رہتا ہو، چاہے وہ مسلمان جو زندہ ہیں یا مر چکے ہیں، ان سب کے لیے محبت دل میں ہونی چاہیے. اس بات کی تعلیم ہم نے اور دیگر اور باتیں کل کی کلاس میں سیکھنے کی کوشش کی ہے. اب کل جو لاسٹ ٹاپک ہم نے سیکھی تھی وہ صلاۃ الجنازہ تھی. آج انشاءاللہ شروع کریں گے. اب ایسا گھر جس میں جنازہ ہو جائے، لوگ جہاں پر غم میں ہیں، کسی کا انتقال ہو جائے، ان کو تعزیت کیسے دی جائے. یعنی لوگ جب ملنے ایک دوسرے سے جاتے ہیں تو وہ مل کر گلے ملتے ہیں، کوئی روتا ہے، کوئی ہاتھ ملاتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ بھائی صبر کریے، اللہ تعالیٰ جو سو آپ کو اس کا اچھا بدلہ دے، اور جو مر چکے ان کے لیے مغفرت کی دعا لوگ کرتے ہیں. یا بعض لوگ ہیں بس ملاقات کر لیتے ہیں اور بس ایک کرتا پیجامہ یا جو سو کوئی ایک سیڈنس کے انداز کے کچھ کپڑے پہن لیے اور ملاقات کر لیے، پھر اپنی ٹھیٹھی ٹھاٹا میں بھی ہے، میت میں جا کے ہنسنا بھی ہے، میت میں جا رہے اپنی سگریٹ بھی پینا بھی ہے، اپنا گٹکا بھی کھانا بھی ہے، قبرستان میں گپے بازی بھی ہے. یہ سب کچھ اپنی جگہ ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے ہیں اللہ کی طرف سے، اس میں کیا طریقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام جب کبھی کسی گھر میت ہوتی اور وہاں ملاقات کے لیے جاتے تو کیا پڑھتے؟ یہ دعا پڑھتے، پہلی دعا. اور اس سے پیغام کیا ہے حاصل کریں. ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحسب ولتحتسب. صحیح بخاری کی حدیث ہے اور صحیح مسلم کی بھی حدیث ہے. اب ہو سکتا ہے میں اور آپ یہ دعائیں یاد نہ کریں، یا کچھ اور دعائیں بھی ہمیں یاد نہ ہوں، شاید ہم یاد کریں یا نہ کریں، لیکن یہ دعا پڑھنا دراصل میں دین کو سیکھنا ہے. دین کی کتنا خوبصورت ہے یہ سمجھنے کی مجھ کو اور آپ کو کوشش کرنا ہے. یہ ہمارا بنیادی مقصد ہے. ساتھ ہی اگر یہ عمل میں ہم آ جائیں تو ہمارے لیے نیکیوں میں اضافہ بھی ہوگا اللہ کی طرف سے انشاءاللہ. ترجمہ یقیناً اللہ ہی کے لیے ہے جو اس نے لیا، یعنی جس کا انتقال ہو چکا ہے، جس کے گھر میں اس کو آپ ہمت افزائی کر رہے ہیں، یقیناً اللہ ہی کا ہے. آج تمہارے لیے غم ہے، گھر میں دکھ ہے، لیکن اللہ ہی کا تھا. یہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے جس نے اللہ لے لیا. اور ہر چیز جو چلے جاتی ہے دنیا سے، کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ہر چیز کو اللہ لینے والا ہے. جو اس نے لے لیا اور اسی کے لیے ہے جو اس نے عطا کیا. اور جو ہمارے پاس ہے وہ بھی اللہ کا ہے، مطلب یہ بھی ایک دن جانے والا ہے. جو چلا گیا وہ بھی اللہ کا تھا، جو آج موجود ہے وہ بھی اللہ کا ہے. اور ہر چیز اس کے پاس ایک مقرر مدت کے ساتھ ہے. یعنی کتنی اہم بات، اصول بتایا جا رہا، رول بتایا جا رہا زندگی کا. ہر چیز اس کے پاس ایک مقررہ مدت کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک مقررہ مدت رکھی ہے. انبیاء اکرام بھی دنیا میں آئے، پیغمبر بھی تو ایک مقررہ مدت کے لیے آئے، ایک پرٹیکولر ٹائم پیریڈ کے لیے آئے. جتنے لوگ دنیا میں آئے گزر گئے نا. آج جو زندہ ہے وہ زندہ ہے، آج جو زندہ ہے وہ آنے والے دنوں میں جب مرنا ہے مر جائیں گے، باقی دوسرے لوگ دنیا کے اندر آئیں گے. ہر ایک کی ایک مدت ہے، چاہے جنات ہو، انسان ہو، ہر کسی کو مرنا ہے. کسی کی مدت طویل ہے، کسی کی مدت کم ہے. ہر کوئی جو سو دنیا سے ختم ہونے والا ہے. لا الہ الا ہو کل شیء ہالک الا وجہ، ہر شے ہلاک ہونے والی الا وجہ، سوائے تمہارے رب کے چہرے کے، سوائے تمہارے رب کی ذات کے. اور ہر چیز اس کے پاس ایک مقررہ مدت کے ساتھ ہے. یہ اصول کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. کوئی چیز ہم سے چلے گئی، کوئی ختم ہو گئی، چاہے انسانوں میں سے ہو، جانوروں میں سے ہو، کوئی اور چیز میں سے ہو، مدت اس کی اتنی تھی اللہ کے پاس، بس اللہ کی لکھی ہوئی وہ مدت ختم ہو گئی. تم صبر کرو اور ثواب کی امید رکھو. یہاں جو کہا جا رہا ہے فلتصبر، تم صبر کرو. یہ صبر کرو سے مطلب کیا ہے؟ تم اس میت کے موقع پر، جنازے کے موقع پر دین کو مت چھوڑو. اپنے رونے میں،
اپنی مایوسی میں اللہ عز و جل سے نا امید مت ہو جاؤ، تم جو سو نا امید مت ہو جاؤ، دین پر عمل کرنا مت چھوڑو، اللہ سے کفر مت کرو، اللہ سے ناراضگی، اللہ سے ناشکری مت کرو، صبر کرو، مطلب دین پر جیسے عمل کرتے تھے ویسے ہی عمل کرتے رہو۔ دنیا سے سب سے معزز شخصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے چلے جانا صحابہ کے لیے کتنا تکلیف دیتا ہوگا آپ سوچیے، لیکن صحابہ کرام دین کو نہیں چھوڑے، آپس میں ایک دوسرے کو یہی کہتے رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جاؤ گے تو کیا دین سے پھر جاؤ گے تم؟ یہ دین دینے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں قیامت تک کے لیے، اب وہ چلے گئے تو کیا دین چھوڑ دو گے؟ وَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، اور ثواب کی امید رکھو۔ کس پر ثواب کی امید رکھو؟ یہ جو تم صبر کر رہے ہو نا، آج تمہیں تکلیف ہے تو صبر کر رہے ہو، دین کا دامن نہیں چھوڑنا چاہتے، یہ صبر پر ثواب کی امید رکھو۔ یعنی جاہل حرکت کرتے ہوئے رونا، پکارنا، چیخنا، چلانا، کپڑے پھاڑنا، آواز لگانا، چیخو پکار کرنا، نوحہ کرنا منع ہے، حرام ہے نوحہ کرنا، چیخ پکار پکار کے جو سو رونا میت کے گھر میں، تو یہ صبر کریں گے تو اجر ملے گا، نوحہ کریں گے تو گناہ ملے گا۔ یہ بنیادی بات ہے جو سو یاد رکھنی چاہیے۔ تو یہ تعزیت، ہمت افزائی کے لیے دعا ہے سامنے والوں کو۔ اب آپ سوچئے، خالی اتنا نہیں کہا گیا دین میں صبر کر لو، صبر کے معنی بتائے گئے، ثواب کی امید بتائی گئی۔ اللہ کا ہے جو آج موجود ہے، اللہ کا ہے جو چلا گیا، اور پھر جو عطا کیا اللہ نے وہ بھی اللہ کا ہے، ہر چیز ایک مقررہ وقت مدت پر ہے۔ دعا ہے تعزیت کی، سامنے والے کو پرسا دینے کی، لیکن تعلیم کتنے چیزوں کی مل رہی ہے یہ اسٹڈی کرنے سے ہمیں پتہ چلے گا۔ اور ایک دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وہ کیا ہے؟ اعظم اللہ اجرک واحسن عزاءک وغفر لمیتک، اللہ تیرے اجر کو زیادہ کرے۔ کس کے اجر کو؟ جو صبر کرنے والا ہے، تمہیں اچھی تسلی دے۔ سبحان اللہ، تسلی بھی اللہ سے مانگی جا رہی ہے، یعنی تسکین ملے، سکون ملے، نا امید مت ہو جاؤ، مایوس مت ہو جاؤ، غم مت کھا جاؤ، اور تمہاری میت کو بخش دے۔ یہ پاورفل بات اس دعا کے اندر ہے کہ سامنے والے کی ہمت افزائی کے لیے، ایمان پر اگر سامنے والا ہے، اسلام کی محبت اس کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے اندر ہے، یہ آخری لفظ پہ تو اور خوش ہو جائے آدمی اگر ہم کسی کو دعا دیتے ہوں، وغفر لمیتک، تمہارے گھر میں جو میت ہے اسے اللہ بخش دے۔ کوئی آپ کے گھر آ کے میت کی بخشش کی دعا کر رہا ہے، یہ آپ کا سچا دوست ہے۔ خالی بیٹھے ہیں، صبر کر رہے ہیں، میت کی مغفرت کی دعا کرنا، تو یہ تعزیت کے طریقے ہیں۔ کم سے کم دعا یاد نہیں ہے تو اس میں جو ترجمہ ہے وہ تو تعزیت کے لیے جب ہم جاتے ہیں تو کم سے کم یہ تو دعا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے، آپ کو صبر دے، آپ کو جو ہے سو ثواب دیں، مگر دعا پڑھنا یہ بہت بہتر بات ہے۔ اب اگلا طریقہ اسلامی وہی ہے کہ جب میت کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس وقت کیا پڑھنا چاہیے، یہ طریقہ انشاءاللہ سیکھیں گے۔ قبروں کی زیارت کی دعا، جب قبر کی طرف جائیں، قبرستان کی طرف جائیں تو کیا پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ کیا ہے ترجمہ؟ یہ جب قبروں کی زیارت سے ہم گزرے اور قبروں کی قبرستان کے پاس جب زیارت کی نیت سے جائیں اس وقت یہ دعا پڑھیں۔ ان گھروں میں رہنے والے مومنوں اور مسلمین، السلام علیکم اہل الدیار، ان گھروں میں رہنے والے مومنین والمسلمین، دیکھیں دو ذکر ہیں یہاں پر، المؤمنین والمسلمین، یعنی قبر میں موجود سارے مسلمان ایمان اور اجر کے لحاظ سے ایک جیسے نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، کیا ڈیفرینسیشن ہے خوبصورتی کے ساتھ، اور کیا تعلیم دی جا رہی ہے۔ جب ہم قبر کی زیارت کرنے جاتے ہیں تو من المؤمنین والمسلمین، یعنی اس میں ایمان کے کمال کو پہنچے ہوئے لوگ، بہت زیادہ ایمان میں آگے لوگ بھی ہیں اور ایمان میں کمتر لوگ بھی ہیں۔ جو ایمان میں کمتر ہے وہ مسلمان ہیں، اور جو ایمان میں بہت زیادہ ہے وہ مومن ہے، وہ اللہ کی طرف سے، لیکن ہم نہیں جانتے کون مومن ہے، لیکن سب کے سب مسلم ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے
مومن اس میں کون ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس لیے کہ ہر مسلم مومن نہیں ہے، لیکن ہر مومن مسلمان ہوتا ہے۔ مومن اور مسلمان میں فرق ہے، اسی لیے یہاں پر دونوں الفاظ الگ الگ کیے گئے، مومنین والمسلمین۔ ایمان میں پکا، تقوی میں آگے تقوی میں مضبوط اللہ کی طرف سے جو ہوتا ہے وہ مومنین۔ اسی لیے ہمارے لیے یہ بات ضروری ہے کہ اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ آپ مسلمان ہیں، علماء نے کہا ہم یہ نہیں کہہ سکتے انشاءاللہ اللہ چاہے تو میں ہو سکتا ہوں، کفر ہے۔ آپ کو اپنے اسلام پر شک ہے، اسلام پہ ہے نہیں ہے تو کفر ہے، انشاءاللہ نہیں کہیں گے، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اللہ کی طرف سے۔ اگر کوئی پوچھے آپ سے کہ آپ مومن ہیں، اللہ عالم، اللہ بہتر جانے، مومن ہے پہ انشاءاللہ کہہ سکتے ہیں، لیکن مومن ہیں ہم ظاہر نہیں کریں گے اس اعتبار سے کہ اپنے آپ کو بہت زیادہ نیکوکار نہیں بتانا چاہتے۔ من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، اگر اللہ نے چاہا تو تم سے، اور یقیناً ہم اگر اللہ نے چاہا تو تم سے ملنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی برزخی زندگی میں بھی ہم بھی آنے والے ہیں۔ یعنی انسان کو قبر کی زیارت کروا کر صرف مرنے والوں کے لیے مغفرت کی دعا نہیں، بلکہ تمہیں بھی وہاں پہنچنا ہے، اپنی زبان سے قبلالا جا رہا ہے، ہم بھی آئیں گے۔ موت پر بھی ہمارے ایمان کو مضبوط کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم میں سے پہلے آنے والوں اور بعد میں آنے والوں پر رحم فرمائیں۔ میں اللہ سے اپنے لیے اور تمہارے لیے عافیت کا سوال کرتا ہوں، یعنی اپنے لیے میں زندہ ہوں، تمہارے لیے جو زمین کے اندر ہے، قبروں میں ہے، میں عافیت کا سوال کرتا ہوں، اللہ کی امان کا سوال کرتا ہوں، تمہارے لیے کسی قسم کا عذاب نہ ہو، رحمت ہو جائے، اللہ کی سلامتی ہو جائے۔ تو یہ بنیادی باتیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ دعا کون سی ہیں؟ قبر کے زیارت کی۔ لیکن تعلیم کیا کیا مل رہی؟ مسلمین اور مومنین کا ڈیفرنس سیکھنے کو ملا، اور ہمیں اپنی موت کی تازگی کا سبق ملا۔ اب رہی بات قبر کی جو زیارت لوگ کرتے ہیں، قبر کی زیارت کے موقع پر جانا، یہ دعا پڑھنا سنت ہے۔ اب لوگ ٹھہر کے سورہ فاتحہ ایک بار، سورہ اخلاص ایک بار، سورہ فلق ایک بار، سورہ ناس ایک بار، آیت الکرسی، آمن رسول ایک بار پڑھ کر ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب سرکار مدینہ کو پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے یہ جو ہم پڑھے ہیں اس کا ثواب مرنے والے کو پہنچے۔ آپ پڑھے سو پہلے اس میں کتنے غلطیاں یہ دیکھ لیجئے، پہلی چیز۔ دوسرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، آپ یہ طریقہ کہاں سے لے کے آئے؟ یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتائے کیا؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے تھے تو صحابہ چھپا لیے؟ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی تہمت ہے، صحابہ کرام پہ بھی تہمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جب دین مکمل کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ہم تک یہ بات نہیں پہنچائی کہ فاتحہ دینے کا طریقہ۔ اب پھر یہ بات کہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ آپ پر ثواب پہنچے، صرف یہ سنت ہے۔ اب یہ سنت چھوڑ کے آپ کو والد صاحب کا طریقہ، مرشد کا طریقہ، نانا کا طریقہ، سب کا طریقہ اچھا دکھ رہا، تو یہ سب اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر دکھ رہے ہیں، دین مکمل ہو گیا نا؟ نہیں مل صاحب، ہم غلطی کیا کر رہے ہیں؟ ہم اچھی قرآن کی آیت پڑھ رہے نا، ثواب ملتا نا، ثواب پڑھے سو والے کو ملتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھے، صحابہ اکرام بھی پڑھے، پڑھے سو والے کو ملتا۔ اب پڑھنے والا اپنے نیکیاں ٹرانسفر کرتے ہیں، ایک ایک نیکی چن کے رکھتے ہیں، یہاں پر ٹرانسفر کر رہے ہیں تو اچھا ہو جاتی ہے ٹرانسفر۔ آپ اگر نیکی ٹرانسفر کر دو بولے تو اللہ تعالیٰ ٹرانسفر کر دیں گے کیا؟ کوئی بینک اکاؤنٹ میں سے کیش ٹرانسفر کرنا ہے یا گوگل پے کا معاملہ ہے، ان کو 50 روپے ڈال دیے، ان کو 50 روپے ڈال دیے؟ یہ دین ہے، اعمال ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کے حکم سے ہوتی چیزیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیے کیا کرنا ہے کیا نہیں، وہ آپ ٹرانسفر کر دو بول رہے ہیں اپنی منمانی سے، غلط بات ہے۔ تو یہ فاتحہ کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں آ جاتا تھا، یا تو یہ کتاب لکھنے والے اس سنت کو چھپائے، یا تو صحابہ وہ سنت کو چھپائے، یا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھپائے، کیا نعوذ باللہ، کہنے بھی شرمانا مجھے۔ تو فاتحہ کا کوئی سسٹم نہیں ہے، پڑھنے والے کو اجر ملتا۔ ہاں، مثال کے طور پہ مرنے والے آپ کے استاد ہیں، یعنی آپ کو قرآن پڑھنا سکھائے، ٹھیک ہے، مرنے والے آپ کو کھانے سے پہلے کی دعا سکھائے، مرنے والے آپ کو پانی پینے کی دعا سکھائے، مرنے والے آپ کو دین کی کئی باتیں سکھائیں، تو یہ ثابت ہے کہ اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو دین کی بات سکھائے، وہ عمل کرے گا تو اس کو تو اجر ملے گا ہی ملے گا، لیکن چونکہ اس نے اسے سکھایا ہے یا آپ نے اسے سکھایا ہے،
وہ جو عمل کرے گا اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا جو آپ نے اسے سکھایا اللہ کی مدد سے. من سن فی الاسلام سنت الحسنہ، جس نے اسلام میں سنت قائم کی، عمل کرنے والے کو بھی اجر ملے گا اور جس نے بات بتائی اس کا بھی اجر ملے گا. اس لحاظ سے علامہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے کہا ہے اس امت تک دین کی تمام باتیں پہنچانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس حدیث کے بیس پر قیامت تک آنے والا ہر انسان جو دین پر عمل کرے گا اس کو تو اجر ملے گا، لیکن دین چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا ہے، اس پہنچانے کا ثواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بخود اللہ کے نظام کے تحت ملنے والا ہے. آپ ایکسٹرا پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے نئے نئے کام کر کے. تو یہ دین میں بنیادی باتیں ہیں. بات چل رہی ہے قبر کی، لیکن اہم باتیں ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہے. دوسری بات، قبر کی زیارت روزانہ کرنا کیا، جمعرات کو کرنا کیا، جمعہ کو کرنا کیا، اب جب چاہے کر سکتے، لیکن عادت مت بنا لیجیے آج جمعہ ہے میں آج نہیں گیا، آج جمعرات ہے میں آج نہیں گیا. کیا عورتیں قبر کی زیارت کر سکتی ہیں؟ بالکل. اکیلے نہیں جا سکتی، تنہا نہیں جا سکتی، فتنے کا اندیشہ ہے، شر کا اندیشہ ہے، اور کوئی محرم ساتھ میں نہیں ہے تو نہ جائیں. اور عادت بنا لینا قبر کی زیارت کے نام پر اپنے گھر والے جو مر گئے ان کی قبر کی زیارت کو جانا تو الگ بات. فلاں درگاہ کو جا رہے ہیں، نہ آپ کے پہچانت کے نہ کسی کے پہچانت کے، فلاں درگاہ کو جا رہے ہیں، وہاں بکرا لے کے جا رہے ہیں، وہاں لے کے جا رہے ہیں شرک کرنے کے واسطے. درگاہ کو جا کے نیاز کر سکتے کیا؟ بکرا کاٹ سکتے کیا؟ آپ بسم اللہ اللہ اکبر بول کے بکرا کاٹے تو حلال ہے، کہیں بھی کاٹو دنیا میں، مگر فلاں درگاہ کو جا کے بسم اللہ اللہ اکبر بول کے کاٹنا تاکہ وہاں پر ایک منت کرے تھے بچہ پیدا ہوا تو جہانگیر پینا کن جا کے کاٹیں گے، فلاں پیر کن جا کے کاٹیں گے، بسم اللہ اللہ اکبر بول کے کاٹ رہے ہیں، نیت ان کو خوش کرنے کی ہے، انہوں ہماری بات اللہ تک پہنچا دی. کفر ہے، حرام ہے وہ گوشت کھانا. دین کو تماشا بنا لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بھی چھپائے کیا نیاز کی؟ کیا صحابہ چھپائے؟ سبحان اللہ. یا ایک کتاب لکھنے والے چھپا لیے؟ یا آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بہت بہتر ہو گئے؟ یا آپ کو دین کی وہ وحی آ گئی جو نبیوں پہ نہیں آئی؟ سبحان اللہ. تو ایسی جہالت کے کاموں سے دور رہنا چاہیے. میت کو قبر میں جب اتارا جاتا ہے تو اس وقت کیا دعا پڑھنا چاہیے؟ سبحان اللہ. دین کہاں تک ہے دیکھیے. انسان پیدا ہونے سے لے کر قبر میں ڈالے جانے تک، قبر کی مٹھی ڈالنے کے بعد تک دین ہے. سبحان اللہ. یہ ایسے اعمال ہیں انسان جو خود تو کر نہیں سکتا، خود قبر میں اتر نہیں سکتا، دعا نہیں پڑھ سکتا، لیکن اسے اتارتے وقت دین پر اتارا جائے، اس کی مٹھی ڈالا جائے تو دین پر ڈالا جائے، گھر کو پلٹا جائے تو دین پر پلٹا جائے. اب اس سے خوبصورت دین کچھ ہو سکتا؟ قبر کو جب قبر میں میت کو اتاریں گے تو یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ وعلی سنتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نام سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہم اس میت کو قبر میں اتار رہے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اس کا آخری قبر میں اتارا جانا بھی ہم اللہ کے نام سے کرتے ہیں. جلایا نہیں جا رہا، زندہ لاش کو نہیں چھوڑ دیا جا رہا چیل کوے کھانے کے لیے، قبر میں اتارا جا رہا وعلی سنتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر. یہ دعا ہے، یہ دعوت ہے، یہ احساس کرنے کی دعا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر جس طریقے سے آج اس میت کو اتارا جا رہا، جلانا جا رہا، دیگر کام نہیں کیے جانے غلط، گھر پلٹ کر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی بھی گزارنا ہے. اتارنے والے کو احساس ہوگا اس کو قبر میں اتارا جانا تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہو رہا ہے. کیا اس نے زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ کیا 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 ہوگا، کیا نہیں کیا ہوگا؟ آج اعمال ختم ہو چکے ہیں. احساس کے وقت کی دعا ہے. میت کو دفن کرنے کے بعد کی دعا، جب دفن کر دیا جائے، مٹھی ڈال دی جائے، اس وقت کیا دعا پڑھیں؟ اللہم اغفر لہ اللہم ثبتہ. سبحان اللہ. اے اللہ اسے بخش دے. جب مٹھی ڈال دیں وہاں کھڑے ہو کر دعا کریں، وہاں کھڑے ہو کر پھول کی چادر پلانا، پھر پانی ڈالنا، پھر پھول کی ڈالی لے کے ڈالنا، پھر ٹھہر کے پھر فاتحہ خوانی ہونا، چہلم اور زیارت اور سب یہ تمام چیزوں کے اناؤنسمنٹاں ہونا. یہ پڑھیں ہر کوئی، اجتماعی طور پر الگ الگ پڑھیں اپنا اپن. اللہم اغفر لہ، اے اللہ اسے بخش دے جو قبر میں ہے. اللہم ثبتہ، اے اللہ اسے ثابت قدم رکھنا.
کس بات پر؟ اللہم ثبتہ، اللہ قبر میں جب اب سوال کرنے والے فرشتے آئیں گے منکر نکیر، اللہم ثبتہ، اسے ثابت قدم رکھنا، اس کے جواب دینے میں آسانی کرنا، اللہم ثبتہ، اسے ثابت قدم رکھنا۔ تصور کر کے دیکھیے ایک مسلمان کو اس کے قبر میں جانے کے بعد بھی زندہ کے دل میں اس کے لیے کتنی محبت پیدا کی جا رہی ہے اس دعا کے ذریعے، ایک درد، ایک تکلیف، اس کی فکر، اس کی سوچ پیدا کی جا رہی ہے۔ اللہم ثبتہ، اللہ اسے ثابت قدم رکھنا، فرشتوں کے جوابات دینے میں سے ثابت قدم رکھنا، اس کی مدد کرنا، اللہ کی مدد کے سوا کچھ نہیں۔ سبحان اللہ، یہی زندگی کا مقصد ہے۔ 3 سوال آپ کو کہا گیا گزشتہ کلاس میں، 3 سبجیکٹس پہ نالج حاصل کرنا ہے، من ربک، ما دینک، من نبیک، آپ کے رب کون ہیں، آپ کا دین کیا ہے، آپ کے نبی کون ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سیکھیں گے سب، ایک ایک بات تو پتہ چلے گا، دین کی تازگی ہوگی، اللہ تعالیٰ کو پہچانیں گے، عقیدے کی صفائی ہوگی، آخرت کی فکر ہوگی، نفس کی اصلاح ہوگی، دوسروں کی فکر ہوگی، اعمال خیر کرنے کے لیے کوشش ہوگی۔ اللہم اغفر لہ، اللہم ثبتہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو دفن کرنے سے فارغ ہوتے تو اس کی قبر کے پاس کھڑے ہو جاتے اور فرماتے اپنے بھائی کے لیے بخشش طلب کرو اور اس کی ثابت قدمی کا سوال کرو، کیونکہ اس وقت اس سے پوچھا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد لوگ 40 قدم جا کے ٹھہر کے دعا کرتے ہیں، قبر کے بعد یہ دعا کر لیے کافی ہے، کچھ قدم جا رہے ہیں دور ٹھہریں، یا دعا کرتے ہوئے بھی جائیے آپ، یا قبر پہ کھڑ کے وہاں دعا کریے، جب جب یاد آئے ان کے لیے دعا کریے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہم ثبتہ، یہ تو اسی وقت کی دعا ہے کیونکہ سوال جب ہی ہوتا ہے۔ اب ایگزیکٹلی فرشتے کس وقت میں آتے ہیں یہ مجھ کو آپ کو نہیں پتا۔ اللہم ثبتہ، سبحان اللہ، ہمیں بھی ثابت قدم رکھنا قبر میں، سوال کے جوابات دینے میں آپ کی مدد سے، آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلی سنت جو پڑھیں گے، سجدے تلاوت کی دعا۔ قرآن مجید میں جہاں بھی ایسی آیات آتی ہیں جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کرنے کے لیے کہا ہے، اس وقت میں سجدے جب میں چلے جائیں اللہ اکبر کہہ کر، اس سجدے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، سجدے تلاوت۔ سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ پھر ایک اور دعا ہے، میرے چہرے نے اس ذات کے لیے سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا۔ سبحان اللہ، ہر چیز کی تخلیق اللہ عز و جل، تو ظاہر بات ہے جھکے گا بھی اسی کے سامنے۔ اس کی سماعت و بصارت کو اپنی طاقت و بصارت کے ساتھ کھولا، یعنی میرے سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت کو اللہ نے اپنی طاقت سے کھولا، کسی اور کی مجال نہیں، کسی اور کی طاقت نہیں۔ سبحان اللہ، بابرکت اللہ تعالیٰ بہترین انداز سے پیدا کرنے والا۔ اللہ اکبر۔ میں کہہ رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، کہاں بیٹھ کے سن رہے ہیں؟ دنیا میں، میں کہیں دنیا کے حصے میں، آپ کہیں دنیا کے حصے میں، ساؤنڈ ویوز دکھائی نہیں دیتے لیکن سنا آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج اللہ تعالیٰ سننے کی یہ علم دنیا کے سامنے کھول دیا اللہ تعالیٰ، کہ انسان آپس میں بیٹھے بیٹھے سن سکتا تھا پہلے، لیکن اب دنیا کے کسی بھی حصے میں بیٹھ کر دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور دعا، اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا ودع عنی بہا وزرا واجعلها لی عندک ذخرا وتقبلها منی کما تقبلتها من عبدک داود۔ اس حدیث کو حسن کا علماء نے، پہلی والی حدیث کو علماء نے ضعیف کا۔ اے اللہ میرے لیے اس سجدے کے بدلے اپنے ہاں اجر لکھ دے۔ اللہ اکبر۔ اس سجدے کے ذریعے میرے ہاں اجر لکھ دے اور اس کے بدلے مجھ سے میرے گناہوں کا بوجھ ختم کر دے۔ سبحان اللہ۔ سجدہ جو ہم کرتے ہیں اسے ذریعے اجر ملتا ہے، سجدہ جو ہم کرتے ہیں اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کیا ہے دعا؟ اس کے بدلے مجھے اجر لکھ دے اور اس کے بدلے مجھ سے میرے گناہ کا بوجھ ختم کر دے۔ ہر سجدہ، ہر رکوع، ہر نیکی گناہ کو مٹا دیتی ہے، اور اپنے پاس اسے ذخیرہ بنا دے، ذخیرہ بنا دے، یہ محفوظ رکھنا، آخرت میں میرے لیے اجر دینا اس کا، اور مجھ سے اسی طرح قبول فرما، بس مجھ سے قبول فرما لے اللہ۔
جس طرح تو نے اپنے بندے داؤد علیہ السلام سے قبول فرمایا تھا. داؤد علیہ السلام کے سجدوں کا حوالہ دے کر قبول فرمایا تھا. دراصل میں یہ حدیث ایک طویل ہے جس میں کتاب میں لکھا ہے. دراصل میں یہ سجدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک صحابی کا غالباً خواب کی بات ہے کہ ایک جھاڑ نے سجدہ کیا تھا اور یہ دعا کی تھی, سبحان اللہ, قبول فرما جیسے داؤد علیہ السلام کے تو نے قبول فرمائی. تو اس حوالے سے اس بنا پر اس کے پیچھے تفصیل پڑھنا پڑے گا, لیکن دعا بڑی اہم ہے اور نیکی اور برائی کا کیا سسٹم ہے اس کا درس ہمیں دیتی ہے. تو عزیز دوستو, الحمدللہ کئی باتیں الحمدللہ ہمیں سیکھنے کو ملی ہیں. اور اگلی ٹاپک ہے صبح کے اذکار اور شام کے اذکار. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم صبح کے اذکار اور شام کے اذکار کا آغاز کریں گے. صرف ایسے صبح کے اذکار کا انٹروڈکشن کر دیں اور شروع میں کیا پڑھنا ہے جو عام طور پہ ہم قرآن کی آیتیں پڑھ سکتے ہیں وہ تعارف دے دیں گے. صبح کے اذکار. صبح کے اذکار کیا ہیں؟ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر زوال سے پہلے تک صبح کے اذکار آپ پڑھ سکتے. مطلب انسان جب صبح کرتا تو اپنے رب کی حمد و ثنا تعریف بیان کرتے ہوئے کئی اذکار جو آپ ہم جب اسٹڈی کریں گے تو پتہ چلے گا صبح صبح اللہ سے یہ مانگا جاتا ہے, یہ تعریف کی جاتی ہے, حمد بیان کی جاتی ہے. یہ خوبصورتی اسلام کی انشاءاللہ پتہ چلے گی جب ہم پڑھیں گے. شام کے اذکار عصر کی نماز سے بعد سے لے کے مغرب کے بعد تک, یعنی عشاء سے پہلے تک مغرب تک ہم پڑھ سکتے ہیں, مغرب کے بعد تک پڑھ سکتے ہیں, لیکن عشاء سے پہلے. کیا پڑھا جائے؟ پہلے آیت الکرسی ایک مرتبہ صبح اور شام. اب آیت الکرسی کا ترجمہ آپ پڑھیے, گزشتہ کلاس میں ایک بار سرسری آپ کو سمجھا گیا ہے. پھر ایک مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد, ایک مرتبہ سورہ فلق اور ایک مرتبہ سورہ ناس. فجر اور مغرب عصر کے بعد جب پڑھیں گے سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس تین تین بار پڑھنا بھی یہ علماء اکرام نے سنت کی کتابوں میں جو سو ہمیں علم دیا ہے, تین تین بار پڑھنا. آیت الکرسی ایک بار. آیت الکرسی بولتے لوگ, آیت الکرسی. کرسی کیا ہے وہ آپ کو گزشتہ کلاس میں بتایا گیا. غالباً کلاس 2 یا کلاس 1 میں آیت الکرسی یا کلاس 3 میں آیت الکرسی کا آپ تفسیر دیکھیے انشاءاللہ. تو یہ صبح اور شام کے وقت پڑھنے کی باتیں ہیں. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ذکر پڑھتے تھے وہ یہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. صبح اقرار کرنا ہے یہ, اور یہ 7 مرتبہ پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کتنے مرتبہ؟ 7. کام کا آغاز کرنے جا رہے ہیں, لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے, ایک فکر ہوتی ہے, ایک ٹینشن رہتی ہے کیا ہوتا. لیکن مومن جو اللہ کا بندہ ہے وہ صبح ہی اقرار کر لیتا, پھر شام میں بھی اقرار کر لیتا کہ میرا توکل اس ذات پر ہے جو کون ہے؟ رب العرش العظیم, جو عرش عظیم کا مالک ہے. دنیا کے کسی ڈرانے والے سے, دنیا کے جو سو کسی شیطانی وسوسے سے ہم ڈرنے والے نہیں, اللہ کے حکم سے. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. میرے لیے اللہ ہی کافی ہے میرے سارے معاملات میں, جس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں, کیونکہ میں اسی کو رب مانتا ہوں, اسی کو سجدہ کرتا ہوں, اسی کی عبادت کرتا ہوں. میں نے اسی پر بھروسہ کیا, کسی پر نہیں کیا, اسی پر کیا. آپ کو فون آیا آپ کے دوست کا کہ بھائی میں آپ کا پیمنٹ دینا ہوں, لینے آ جائیے. حسبی اللہ. آپ جائیں گے, وہ آئے گا, وہ دے گا, وہ نہیں دے گا. علیہ توکل, ہم نے اللہ پہ بھروسہ کر لیا, وہ چاہے گا تو دے گا. توکلت وہو رب العرش العظیم. اور میں نے جس پر توکل کیا ہے دنیا کے ان کے اوپر, وہ اس آدمی پر, فلاں آدمی پر, انہیں کہہ دیں گے دے دیں گے, آ جائے گا, نہیں. میں نے عرش عظیم کا جو مالک اللہ ہے نا, جس کے حکم سے کائنات کی ہر شے ہوتی ہے, جس کے حکم سے انسانوں کو ہدایت ہوتی ہے, جس کے حکم سے انسانوں کو وہ گمراہ کر دے سکتا ہے, اب اس پر میں نے توکل کر لیا ہے, مجھے کسی کی فکر نہیں ہے. تو مجھ کو اور آپ کو چاہیے کہ جس حد تک ہو سکے ممکن حد تک وسائل اختیار کرنا اور مینز کو آپٹ کرنا, اللہ تعالیٰ کے کام کرنا. ایڑی چوٹی کا زور لگا لو, آپ جو کرنا ہے کر لو,
مگر دین پر قائم ہو کر اس کے بعد توکل اللہ. انسان بچہ ہونے کے لیے صحبت کرتا ہے، کس نہیں ہوتا علاج کرتا ہے، دوا لیتا ہے، دیگر چیزیں کرتا ہے. پھر حسبی اللہ، توکل اللہ کی ذات پر. کسی کو اولاد نہیں ہوئی، کسی کو اولاد ہوئی، کسی کو بیٹے ہوئے، کسی کو بیٹیاں چاہیے، کسی کو بیٹے ہوئے، کسی کو بیٹے چاہیے، کسی کو بیٹیاں ہوئی. عرش عظیم کا جو مالک ہے اس پر توکل رکھو. بس یہ میرے لیے بھی ضروری ہے، آپ کے لیے بھی ضروری ہے. ایسا نہیں کہ کہنے والا پوری بک رٹے ہوا ہے، پورا معنی سمجھے ہوا ہے. نہیں، میں خود اسٹڈی کر رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ. وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. عرش جہاں اللہ مستوی ہے، اللہ بیٹھا ہے، کس پوزیشن میں یہ نہیں کہیں گے، مستوی ورڈ یوز کرنا چاہیے، کیونکہ ایکچوئل جو اللہ تعالیٰ کی پوزیشن ہے وہ مستوی ہی میں آتی ہے. تو اللہ عرش پر مستوی ہے کہنا چاہیے. اور اللہ سے اوپر کوئی چیز نہیں، ساری مخلوق کے اوپر اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ عرش پر مستوی ہے. بس یہ بنیادی بات ہے. تو عزیز دوستوں، صبح کے اذکار کا ہم آغاز کیے ہیں اور ایک ذکر بھی ہیں پڑھے ہیں. کل انشاءاللہ صبح کے اذکار کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ کوشش کریں گے شام کے اذکار کی بھی کلاس میں اٹینڈ کیا جائے انشاءاللہ. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا.